کیا آپ اس شخص کے بارے میں جانتے ہیں جو ہزاروں سال پہلے پیدا ہوا تھا لیکن آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہے؟ ایک ایسا شخص جو مختلف موقعوں پر لوگوں کے سامنے آتا ہے، انہیں راستہ دکھاتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ دنیا کا سب سے پراسرار شخص جس کے نام سے ہر دور کے لوگ واقف ہیں، جن کا نام ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر ہمیشہ زندہ کیسے رہے، اس کے متعلق قدیم روایات ملتی ہیں۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور کہا، اے میرے بچوں، اللہ تعالیٰ زمین پر ایک بڑا عذاب بھیجنے والا ہے، میری وفات کے بعد میرے جسم کو ایک غار میں رکھ دینا۔ حضرت آدم کے انتقال کے بعد ان کا جسم ان کے بیٹوں کے پاس رہا۔ پھر جب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا تو انہوں نے آدم علیہ السلام کا جسم اپنے پاس رکھ لیا۔ جب طوفان نوح آیا اور ساری زمین ڈوب گئی، پھر جب طوفان رک گیا تو حضرت نوح بابل کے علاقے میں اترے اور اپنے 3 بیٹوں شام، حام اور یافس کو وصیت کی کہ آدم علیہ السلام کو شام میں دفن کر دینا۔ بچوں نے عرض کی کہ زمین سنسان اور راستے نامعلوم ہیں، مگر حضرت نوح نے کہا کہ آدم علیہ السلام نے اس شخص کے لیے دعا کی ہے جو انہیں دفن کرے گا کہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ وقت گزر گیا اور پھر آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام خضر تھا۔ انہوں نے حضرت آدم کو دفن کیا اور اللہ نے آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور حضرت خضر کو ہمیشہ کی زندگی عطا کی۔ ان کا اصل نام بلیا تھا، کنیت ابو العباس اور والد کا نام ملقان تھا۔ آپ جہاں بھی بیٹھ جاتے تھے تو اللہ کی برکت سے وہاں ہریالی اگا کرتی تھی، اس لیے لوگ انہیں خضر کہتے تھے، جس کا مطلب ہی سبز ہریالہ پن ہوتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی اور ان کے وزیر تھے۔ قدیم روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت خضر کو لمبی زندگی اس لیے ملی کہ انہوں نے آب حیات پیا تھا، ایک ایسا پانی کہ جو بھی پیے اسے کبھی موت نہ آئے۔ ذوالقرنین نے بھی قدیم کتابوں میں پڑھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات پینے والا ہے، اس لیے وہ اندھیروں اور 360 چشموں والے علاقے کی طرف نکل پڑے۔ انہوں نے ہر ایک کو ایک مچھلی دی اور کہا کہ جس کی مچھلی زندہ ہو جائے سمجھ لینا کہ وہ آب حیات ہے۔ لمبی مشقت کے بعد سب واپس آئے۔ سب نے اپنی مچھلی واپس پیش کی سوائے حضرت خضر کے۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ آپ کی مچھلی کہاں ہے؟ تو حضرت خضر نے کہا کہ جب میں چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر بہہ گئی۔ ذوالقرنین نے مسکراتے ہوئے کہا کہ وہی پانی آپ کے نصیب میں تھا، اور یوں حضرت خضر کو آب حیات نصیب ہوا۔ قرآن میں بھی حضرت خضر کا ذکر آتا ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے علم لدنی سیکھنے کے لیے ملے، مگر ان کی بےتابی اور صبر نہ کرنے کی وجہ سے وہ پورا علم نہ سیکھ سکے۔ مسلمانوں میں یہ مشہور ہے کہ حضرت خضر مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، راستہ بھٹکنے والوں کو رہنمائی دیتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کے مشکل وقت میں ان کی مدد کو پہنچتے ہیں، جبکہ حضرت الیاس سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور حضرت خضر زمین پر۔ صحیح مسلم کے مطابق جب دجال مدینہ کے قریب ہوگا تو اس کے مقابلے کے لیے ایک شخص نکلے گا، اور روایات کے مطابق وہ حضرت خضر ہوں گے۔ صوفیہ کے نزدیک ان کا مقام بہت بلند ہے اور انہیں خواجہ خضر بھی کہا جاتا ہے۔ کئی بزرگوں کے مطابق انہوں نے ان سے سالوں تک علم سیکھا۔ حضرت خضر آج بھی اللہ کے حکم سے زندہ ہیں۔